آپ محنت بہت کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی, منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو, یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو, اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو, صحت برباد کر سکتے ہو. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. زیرو نمبر ہوں گے تمہارے, بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے, بیوی بچے ہوتے, ایک تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں, صحت اچھی ہوتی, تمہیں اولاد ملتی, اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ, وہ اپنی سوچ. بہرحال حج کرنے جانے کا ایک رواج بن گیا ہے ہر سال, جبکہ یہ شریعت کی روشنی میں صحیح نہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بوڑھا آدمی تھا, وہ دو اپنے بچوں کے کندھے پر سہارا لے کر کے پیدل مکہ کی طرف جا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے, تو لوگوں نے فرمایا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ پیدل سفر کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قسم کے عذاب سے یا اس قسم کی تکلیف سے بری ہے, اور اس کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ سواری پر بیٹھ کر کے. یہ اور اس طرح کی دوسری بعض روایات ہیں جس میں پیدل جانے یا اس طرح کی نظر ماننے سے اسلام نے ہم کو روکا ہے. لہذا جو لوگ پیدل چل کر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں, اس میں ریاکاری کا امکان بھی ہے. سوشل میڈیا پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین اکرام, آپ نے سن لیا ان یوٹیوب مولویوں کو, اب اس ناچیز قمتر کو بھی سنیے. سب سے پہلے تو ہم ان دو حدیث شریف کے بارے میں بات کر لیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ اصول اور یہ ضابطہ سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث شریف کی 900 کتابیں ہیں. حدیث شریف کی 900 کتابیں ہیں, اور محدثین امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام ابو داؤد, جتنے بھی محدثین ہیں ان کا کام ہے حدیث شریف کو جمع کرنا. اب کون سی حدیث کا کہاں استعمال ہوگا, اس کا یہ کام ہے فقہاء اکرام کا. فقہاء اکرام کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سارے فقہاء اکرام ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کس حدیث کو کہاں استعمال کرنا, کس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کرنا. یہ حدیث شریف زیادہ تر دیوبندی غیر مقلد لوگ اور کچھ لوگ ہیں نادان لوگ جو ہمارے اہل سنت کے ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی اس کو چلا رہے ہیں. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلکہ حدیث شریف کے اندر تو کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کو عوام میں بیان کرنے سے روک دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روک دیا گیا, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول موجود ہے, مسلم شریف کے مقدمے کے اندر موجود ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں نہ بیان کرو جہاں تک ان کی عقل نہ پہنچ سکے. اب کئی لوگ بولیں گے کہ بھیا یہ جو حدیث شریف پیش کی گئی ہے کیا آپ اس کے منکر ہو؟ بھائی منکر نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان موجود ہے وہ فرمان ہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث شریف آپ نے کیرلا کے اس مسلم شخص پہ تو فٹ کر دی. اب یہ جو دیگر اکابر جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں جن کے میں آگے نام بتانے والا ہوں, ان کے اوپر بھی کیا آپ یہ حدیث فٹ کر کے جسارت کریں گے؟ اب بتلائیے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو اولیاء کرام جنہوں نے جو پیدل حج کیے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سے زیادہ پیدل حج کرے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بتاؤ, اب میں یہ ان اولیاء کرام کے نام بتا رہا ہوں جنہوں نے پیدل حج کرے. سب سے پہلے تو یہ حدیث شریف سن لو. اب آپ نے تو یہ حدیث شریف پیش کر دی, اب اس کے مقابلے میں یہ جو حدیث شریف آ رہی ہے اس حدیث کا کیا کرو گے آپ؟ یہ سماعت فرمائیں. سفر حج کے لیے پیدل سفر کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل حج کے لیے جانا 700 گنا زیادہ ثواب ہے. امام ابن خزیمہ الصحیح نے اپنے 2791 اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور امام طبرانی نے الاوسط کے اندر 2696, اور امام حاکم المستدرک نے پہلی جلد صفحہ 460
میں لکھا ہے، اور امام الحیتمی نے اس کو مختلف اسناد سے بیان کر فرمایا یہ صحیح غریب ہے۔ اور امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج پیدل کیے۔ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج پیدل کیے۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اسے نقل کیا ہے 1431 نمبر۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیا۔ امام طبرانی المعجم الکبیر نے اپنی اس کتاب میں جو ہے 2775 نمبر پہ یہ بات درج کری۔ کئی اکابر اولیاء کرام کی سیرت پہ موجود ہے، انہوں نے حج پیدل کیا، جس میں حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے، جن کی مزار پاک کیرلا انڈیا میں ہے۔ صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں۔ بہار شریعت کتاب الحج چھٹا حصہ پیج نمبر 1042۔ اس کو ہی امام شامی نے رد المحتار کتاب الحج کے اندر تیسری جلد 526 صفحہ پہ لکھا ہے۔ اسی کتاب میں دوسرے مقام پر بیان کرتے ہیں کہ حج کی منت کا بیان۔ مسئلہ نمبر 2، پیدل حج کرنے کی منت مانی تو واجب ہو گئی کہ گھر سے طواف فرض تک پیدل ہی رہے، اور پورا سفر یا اکثر سواری پر کیا تو دم دے، اور اگر اکثر پیدل رہا کچھ سواری پر تو اسی حساب سے بکری کی قیمت جتنا حصہ اس کے مقابل آئے خیرات کرے۔ بہار شریعت کتاب الحج چھٹا حصہ پیج نمبر 1215 اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ رد المختار چوتھی جلد صفحہ 56۔ اب جو ترمذی اور نسائی کی حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کہ پیدل حج کو ہی منع کیا گیا ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ خاتون صحابی رسول عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، جن کو چلنے میں کافی دقت ہوتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے منت مانگی کہ وہ سفر حج کھلے سر اور پیدل کریں گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیدل حج سے منع فرمایا اور انہیں حکم فرمایا سواری اختیار کرو، حج کرو، روزہ رکھو، سر کو ڈھانکو۔ مشکات المصابیح 3441 نمبر، سنن ابو داؤد 2297 نمبر، سنن ابن ماجہ 2134، اس میں کھلے سر کا ذکر بھی ہے۔ سنن دارمی 2340 نمبر، ان سب میں کھلے سر کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی نسائی شریف 3883 کی حدیث میں ایک ضعیف شخص کے بارے میں ہے، وہ ایسی نظر مانے کہ وہ چلنے میں بری طرح صحت یاب نہ تھے، مگر انہوں نے منت مانگ لی کہ پیدل حج کی، وہ بھی دوسروں کے سہارے، جو ان پر دوسرے پہ بھی بوجھ ہے۔ لہٰذا تمام حدیث اور مسائل کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو پیدل حج کا ثواب ہے، منع نہیں، لیکن ایسے کوئی شخص اس کی منت نہ مانے جو کرنے میں طاقت قدرت نہ رکھتا ہو اور اس کو دشواری کا بہت سامنا ہو۔ اور آج کے دور میں عام عوام تو بالکل نہیں، جہاں ایک ملک کا اتنا دوسرے ملک سے سیاسی جھگڑا ہے، معلوم ہوا آپ منت مانگ لیں اور ادا نہ کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں غیر مقلدین کے طریقہ واردات سے بچائے، جو صرف کچھ سلیکٹڈ حدیث کا ترجمہ پڑھ کے اس بیس پر سب کو ناپنے نکل پڑتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کرنے میں غلط بیانی ہوئی اس سے توبہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویت پر قائم اور دائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔